السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورہ الکہف ماشاءاللہ سے آپ لوگ اچھی خاصی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں اور ساتھ میں سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو آج ہم اس کی آیت نمبر پڑھنے جا رہے ہیں 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ لفظی ترجمہ، ہؤلاء یہ لوگ، قومنا ہماری قوم، اتخذوا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اس کے سوا، آلہۃً کچھ الہ یعنی معبود، لولا کیوں نہیں، یأتون وہ لائے، علیہم ان پر، بسلطان بین کوئی واضح دلیل، فمن تو جو کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن افتری اس سے جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذبا جھوٹ۔ اب یہ ہے نا باشعوری کی بات کہ وہ لوگ بات کو دلیل سے کرتے ہیں، مگر بے شعور لوگ ہر سنی سنائی بات پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی بھی بات قبول کرنے کے لیے کیا دلیل یا کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں، یا ہمارا معیار کیا ہوتا ہے، عقیدت کو، محبت کو، یا عزت احترام کو۔ مثلاً اپنے ماں باپ کے لیے جھوٹ بولنا کہ یہ میں ان کی عقیدت میں ایسا کر رہی ہوں، مجھے فلاں بزرگ سے محبت ہے اس لیے میں وہی کچھ کرتی ہوں جو وہ کرتے ہیں۔ کیا دین اس چیز کا نام ہے؟ کیا دین کی بنیاد عقیدت ہے، دوسروں کی محبت ہے، یا پھر عزت؟ نوجوانوں کا بھی فلسفہ کیا تھا کہ یہ دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے والدین بھی اسی بادشاہ کے دین کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور یہ ان نوجوانوں کے باشعور ہونے کی دلیل ہے کہ یہ لوگ بتوں کی عقیدت پر اکٹھے ہیں، پجاری ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں؟ اس وجہ سے ان کا ایمان بڑھ گیا تھا کہ رب السماوات فی الارض، کہ رب تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر ستونوں کے بنایا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب چھوڑ دیا تم نے ان کو، عین زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، إِلَّا اللَّهَ سوائے اللہ تعالیٰ کی، فَأْوُوا پس پناہ لے لو، إِلَى الْكَهْفِ غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ نچھاور کرے گا، پھیلائے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ اور مہیا کرے گا تمہارے لیے، من سے، امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقا سہولت کا سامان، را فا قاف۔ اور جب تم نے اصحاب الکہف یا اپنی قوم کے لوگوں کا عقیدہ معبود کو چھوڑ دیا تو پھر تم اب عملی طور پر قوم کی وہ جگہ بھی چھوڑ دو
یعنی غار کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو یہاں پر ان کو کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے غاروں کے اندر رہنے والوں کے لیے سارے سامان وہاں پر مہیا کیے تھے۔ تو کیسے؟ سب سے پہلے ان کو سورج کی روشنی سے بچایا تھا، کیونکہ یہ دراصل کیا تھا، یہ لوگ باشعور افراد تھے اور ایلیٹ کے بچے تھے، ان کو دنیاوی عیش و عشرت کے سامان مہیا تھے، اور پھر بھی دنیاوی عیش کو چھوڑ کر غار کی طرف یہ چل پڑے، جبکہ مادہ پرست انسان کیا کہے گا کہ اس کا تو دماغ ہی چل گیا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم دیکھتے سورج کو، اذا جب، طلعت طالام عین وہ طلوع ہوتا، تزاور زاورا کہ وہ بچ جاتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں جانب، وَإِذَا اور جب، غربت غین را با غروب ہوتا ہے، تقرضوہم قاف را ضاد کترا جاتا ہے ان کو، ذات الشمالی بائیں جانب سے، وہم اور وہ، فی فجوۃ فا جیم واو ایک کشادہ جگہ پر ہیں، منہ اس سے، ذالک یہ، من سے، آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل اور جس کو وہ بھٹکا دے، فلن تو ہرگز نہیں، تجدہ تو پائے گا، لہو اس کے لیے، ولیًا کوئی دوست، مرشدن رہنمائی کرنے والا، را شین دال۔ مراد کیا ہے کہ غار میں دن اور رات دونوں ہی میں وہ کیا تھے، دونوں ہی میں سوتے رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے سورج کی روشنی سے بچائے رکھنے کا انتظام کیا۔ دو امکانات تھے، کون سے تھے وہ دو امکانات؟ نمبر 1، غار کا دہانہ سورج کے سامنے تھا، کیونکہ زوال کے وقت آٹومیٹک چھت کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ چڑھتے اور اترتے وقت، یعنی اترتے ہوئے سورج کو غار کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ تو نمبر 2، اللہ نے غیبی طاقت سے اس کو سورج کی تپش سے محفوظ رکھا۔ یہ بھی اب اللہ کی کیا ہے، نشانیوں میں سے ہے۔ کون سی چیز؟ کہ سورج کا ان سے بچ کر نکلنا طلوع اور غروب کے اوقات میں۔ لیکن ان نشانیوں سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ جس کو اللہ ہدایت دے، اور اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت پانا چاہتا ہے، اور جس کو وہ بھٹکا دے، جیسے کہ دقیانوس کو، پھر اس کے لیے کوئی رہنما مرشد نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 تک لیسن۔